داعی امت کو طبقاتی نظر سے نہ دیکھے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب کوئی کسی ارادے سے آتا تھا، عمیر بن وہب آپ کو قتل کرنے کے لیے چلے مکہ مکرمہ سے، کہا مکے والوں سے گھبراؤ مت، میں ابھی جاتا ہوں اور جاتے ہی تمہیں خوشخبری پہنچ جائے گی کہ میں نے آپ کو قتل کر دیا۔ یعنی آنے والوں کا استقبال ایسا تھا، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی کیا خیال رکھتا ہے، مجھے اس کے بارے میں وہی خیال رکھنا چاہیے جو اس کا خیال میرے بارے میں ہے۔ جتنی دوریاں اور جتنی آپس میں رنجشیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گمان اور خیال اور ہمارا ارادہ ایک مسلمان کے ساتھ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قتل کے ارادے سے آنے والے کے بارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے تھے یہ مکے سے چلے نہیں تھے، آپ کو معلوم ہو گیا تھا۔ انہوں نے عمیر بن وہب نے کہا مکے والوں سے کہ ابھی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، جا کر غلام سے کہا تلوار تیز کر، اور یہاں سے یہ تلوار لے کر گلے میں ڈال کر سیدھے پہنچے مدینہ منورہ۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ اس کا ارادہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، فرمایا صحابہ سے تم جلدی جا کر بیٹھ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس، ادھر قریب نہ بیٹھے، اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ انصار آپ کو گھیر کر بیٹھ گئے، اور یہ عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے وہاں پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گریبان تلوار کے ساتھ پکڑا ہوا تھا کہ یہ قریب میں جا کر بیٹھے۔ فرمایا عمر اس کا گریبان چھوڑو، یہ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ، اس کے گریبان چھوڑو۔ فرمایا عمیر آؤ یہاں آؤ ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی آپ کے قتل کا ارادہ لے کر چلا ہے اور اللہ نے آپ کو وحی سے پہلے بتا دیا کہ عمیر بن وہب اس ارادے سے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیچھے کیا، انہیں آگے بلا کر بٹھایا۔ سوال اس بات کا ہے کہ اگر واقعی مسلمان کسی قوم، کسی قبیلے یا کسی خیال، کسی طبقے کے آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور دشمنی کھلی بھی ہے، یہاں سوال اس بات کا پیش آتا ہے کہ تم نے اپنے دشمن کے ساتھ وہ معاملہ کیا یا نہیں جو معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ستانے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سوال انتقام بدلے کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام کرنے والوں کی بنیادی چاہت اور ان کے کام کا مقصد ساری انسانیت کو ہدایت پر لانا ہے۔ یہ دشمن کو اگر دوست کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اگر یہ دشمن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ چلے چار میں لگا دینا یا اس کام سے نسبت حاصل ہو جانا یہ کوئی چیز نہیں ہے، جب تک کام کرنے والوں کی، ان کی نیتیں، ان کے ارادے، ان کے جذبات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کے عین مطابق نہ ہوں، اس کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس کام سے نسبت کا حاصل کرنا آسان ہے، اس کام سے مناسبت پیدا کرنا ایک مجاہدے کا کام ہے۔ نسبتیں بہت آسان ہیں، آپ 3 دن لگا لو، چلہ لگا لو، آپ کو تبلیغی جماعت کی ہونے کی نسبت حاصل ہو جائے گی۔ سوال نسبت کا نہیں ہے، سوال تو دعوت کے اسلوب سے اس مناسبت سے تعلق، اس مناسبت کے پیدا ہونے کا ہے جو مناسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس طریقے سے مناسبت ہو۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک آدمی
گلے میں تلوار لٹکا کر تیز کرا کر مکے والوں کو بتلا کر آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے. فرمایا صحابہ سے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. عمیر آگے آؤ. کیسے آنا ہوا؟ یہاں بیٹھو. کیسے آنا ہوا؟ میں تو بھائی کو لینے آیا ہوں. فرمایا نہیں سچی بتاؤ کیوں آئے؟ کہ میں تو اسی کے لیے آیا ہوں. تلوار کیوں لائے؟ کہ ان تلواروں نے تو بڑا نقصان کیا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا ان تلواروں سے. حالانکہ آئے اسی مقصد سے آئے ہیں کہ آتے آپ پر حملہ کریں گے. فرمایا نہیں عمیر, تم بتاؤ مکہ مکرمہ سے کعبے پر بیٹھ کر وہاں سے تم کیا فیصلہ کر کے چلے تھے, کیا ارادہ کر کے چلے تھے, اور تم نے مکے میں کیا مشورہ کیا تھا؟ بس اتنا کہنا تھا آپ کا. انہوں نے ساری ارادے ان کے ختم ہوئے اور فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. سوال اس بات کا ہے کہ تمہارا تمہارے دشمن کے ساتھ, تمہارا تمہارے مقابل کے ساتھ, تمہارے لیے برا چاہنے والے کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اگر معاملہ انتقام کا ہے تو یہ نبی کی نسبت نہیں ہے. اگر معاملہ انتقام کا ہے تو یہ نبی کی نسبت نہیں ہے, اس سے امت نہیں بنتی. اللہ اکبر. جب صحابہ کسی کو قید کر کے لے آتے تھے, اور کیونکہ قید کر کے لانا یہ مال لینے یا قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا, بلکہ قید کر کے لانا اپنے ماحول میں رکھنے کے لیے ہوتا تھا, تاکہ یہ ماحول ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کر دے. آپ نے صحیح روایت میں فرمایا کہ تم کسی کو قتل کر کے قید کر کے میرے پاس لاؤ, مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم اسے مسلمان کر کے میرے پاس لاؤ. بلکہ روایت میں یہاں تک فرمایا کہ تم ایک آدمی کو دعوت دے کر اس کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آؤ, یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. ایک انسان کی قیمت نبی کہہ رہے ہیں, ایک انسان کی, مسلمان کی نہیں کہہ رہا ہوں میں, ایک انسان کی قیمت, ایک انسان کی قیمت بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کی یہ قیمت ہے, ایک انسان کی یہ قیمت ہے کہ تم اگر اس کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آؤ. تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہو رہا ہے, یعنی ساری دنیا, سارے بر و بحر اور جو کچھ اس کے اندر ہے, مجھے اس سب سے زیادہ محبوب ہے تمہارا ایک فرد کو دعوت دے کر اسے مسلمان بنا کر لانا. چنانچہ صحابہ اپنے ماحول میں لاتے. جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے, جسے خبر نہیں کہ قتل کیا جائے گا یا فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا, وہ کہتا ہے کہ ان میں سے جب کسی کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا آتا تھا نرم, تو وہ سب سے پہلے مجھے پیش کرتا تھا, یہ ہمارا مہمان ہے. اللہ اکبر. ایسا مشرک کیوں نہ اسلام لاوے کہ جو ان کے ساتھ ان کے ہاں بندھا ہوا ہے اور سب سے زیادہ اکرام بہتر چیز کو کھلائی جا رہی ہے. ہم ابھی ہماری سوچ اور نیتیں بہت محدود. اللہ مجھے معاف فرمائے. اب تو کام کرنے والوں میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. وہاں یہ بات پراؤ کے غیروں کے لیے بات نہیں تھی, وہاں غیروں کے ساتھ معاملہ اپنوں سے کہیں زیادہ بہتر تھا. آپ نے فتح مکہ کے موقع پر انصار کو کچھ نہیں دیا, طلقاء مشرکین ایک مشرک کو 100 اونٹ دیے ہیں آپ نے, 100 اونٹ بتانے کے لیے کہ ہم تم سے فتح مکہ کے موقع پر انتقام لینے کے لیے اور تم سے پچھلے بدلے چکانے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تمہیں بتلانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں ملک و مال نہیں چاہیے, ہمیں تمہارے لیے ہمیں تمہاری ہدایت چاہیے. جی ہاں, میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا معاملہ میں آپ سے صراحتاً کہہ دیتا ہوں کہ تعصب کسی بھی قوم کی طرف سے مسلمان کے لیے یہ خدا کی قسم پیدا نہیں ہو سکتا
اگر مسلمان کے اخلاق اور معاملات وہ ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے تھے. بالکل یہ یقینی بات ہے. میری بات صحیح ہے اور میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تعصب کے پیدا کرنے میں ہماری اپنی بد اخلاقی اور ہماری اپنی تنگ نظری اور ہمارے اپنے غیروں کے ساتھ اچھے معاملات اور اچھا معاشرہ اور اچھے اخلاق کا نہ ہونا، یہ تعصب کا سب سے بنیادی سبب ہے. ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان سے کوئی تعصب رکھے. وہاں تو کہہ رہے ہیں کأنہ ولی حمیم، کہ تم اگر اخلاق سے پیش آؤ تو یہ تمہارا جگری دوست بنے گا. ولی حمیم، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا جگری دوست بنے گا. میں صراحتاً عرض کر دیتا ہوں کہ عصبیت وہ بد اخلاقی بد معاملگی سے پیدا کی جاتی ہے. اگر مسلمان یہ اپنے اخلاق اور معاملات میں نبوت کے مزاج پر آ جائے تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تعصب ختم ہو جائے گا. تعصب ختم ہو جائے گا. یہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تعصب ختم ہو جائے گا اگر مسلمان صرف اخلاق پر آ جائے. اس کے اخلاق کا حال تو یہ ہے کہ اگر سلام بھی کرتا ہے کسی مسلمان کو تو پہلے شکل دیکھ کر پہچانتا ہے پھر سلام کرتا ہے. یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ غیروں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا جب یہ مسلمان کو سلام کرنے کے لیے بھی اس کی معرفت اور جان پہچان کو کا محتاج ہے کہ بھئی یہ کون صحابی کا آپ نے سلام کیا تھا؟ مجھے خبر نہیں کون ہے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا آپ نے ان کو سلام کیوں کیا؟ میں نے کہا کیوں مسلمان سلام کیا؟ اچھا کوئی جان پہچان نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے کہ سلام اسے کیا جائے جس سے جان پہچان ہو. صحیح روایت ہے التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، کسی کو پہچان کر سلام کرنا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کسی کو پہچان کر سلام کرنا. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ کو ستانے والوں کے ساتھ وہ مجبور تھے اس بات سے، بالکل مجبور تھے کہ آپ کے اخلاق اور آپ کی سخاوت انہیں یا تو راستے سے ہٹا دیتی تھی یا ان کو راستے پر لے آتی تھی. اس لیے میرے عزیز دوستو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جتنی ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت ہو رہی ہے، اگر یہ نقل و حرکت صحابہ کی طرح سخاوت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اور حقوق کا ادا کرنے کے ساتھ ہو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے کے اسلام کا تمام اقوام باطلہ کے درمیان اسلام کا تعارف کرانے کے لیے ان جماعتوں کی نقل و حرکت، یہ جماعتوں کی نقل و حرکت کافی ہے. ریکنسٹرکشن آف امہ ڈیلی میں کچھ اہم بات کہہ گیا ہوں. تمام اقوام باطلہ کے درمیان صحابہ کے زمانے کے اسلام کا تعارف کرانے کے لیے ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کافی ہے. اگر خدا کی قسم ان کے دلوں میں ان کی ہدایت کی تمنا ہو اور ان کے ملک و مال کی حرص نہ ہو، کیونکہ یہ دو بیماریاں اندر ہیں کہ ہم ان کے طریقوں کے پابند ہیں، ان کے ملک و مال کے حریص ہیں اور ان کی ہدایت کی طلب نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. ایسے میں اگر مغلوب ہو کر مسلمان نہ رہے تو کیوں نہ رہے؟ اس لیے کہ مسلمان کے غالب آنے کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ان کی ہدایت کی تمنا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ان سے انتقام کا جذبہ نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ ان کے ملک و مال کی حریص نہ ہو.
اس لیے کہ جو آدمی غیروں کے ملک و مال کا حریص ہوگا وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. اور یہ بیماری اندر ہے. یہ دو چور ہیں دلوں میں ہمارے کہ ہم غیروں کے ملک و مال کے حریص ہیں، ان کی ہدایت کے حریص نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لے کر مسلمانوں کو دیا تھا اس شرط پر دیا تھا، اس بات پر کہ وہ ان کے ملک و مال کے حریص نہیں تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا. ہم سب دے دیں گے تمہیں مگر تم اس کے طالب مت بنو. اور اگر تم اس کے طالب ہو تو پھر تمہیں مغلوب ہو کر رہنا پڑے گا. اس لیے سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ مسلمان ہر حق والے کا حق ادا کرے. اس لیے کہ اسلام کو سمجھایا نہیں جا سکتا حقوق کی پامالی کے ساتھ. اپنا حق معاف کر دو کیونکہ تمہیں اپنا حق اللہ سے لینا ہے. میری بات دھیان سے سننا. اپنا حق معاف کر دو کیونکہ حق اللہ سے لینا ہے. حدیبیہ میں جو شرطیں لگی، آپ کو ہم طواف نہیں کرنے دیں گے، مسجد حرام ساری دنیا کی مساجد کا قبلہ ہے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. آپ یہاں سے واپس جائیے اور ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اور شرطیں لگائی. سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے. ساری شرطیں منظور. کیوں؟ تم اپنے جذبات کو حکم پر قربان کرو، ہم تمہیں فوراً فتح دکھلائیں گے. تو اپنے جذبات کو حکم پر قربان کرو، ہم فتح فوراً دکھلائیں گے. اللہ کی شان. وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ سورہ فتح نازل ہو گئی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ پر حملہ فتح مکہ ہے. نہیں، مکہ پر حملہ فتح مکہ نہیں ہے، حدیبیہ فتح مکہ ہے. کہ تم جذبات کو قربان کر دو حکم پر. وہاں سے ہٹے نہیں کہ سورہ فتح نازل ہو گئی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر حق اور باطل ان دونوں کی ایک حد ہے جہاں تک ان کو پہنچنا ہے. حق اپنی حد کو پہنچ کر غالب آئے گا اور باطل اپنی حد کو پہنچ کر مغلوب ہوگا. لیکن ہمیں صاف صاف آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم باطل کو اس کی انتہا تک پہنچنا نہیں دیتے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کہ باطل کو اس کی انتہا تک پہنچنے دو. اور میں سب صاف کہتا ہوں کہ باطل کے اپنی انتہا تک پہنچنے کے لیے وہ اصول اور ضابطے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطے تھے. میری بات توجہ چاہے گی بہت کہ مسلمان عبادات میں، معاملات میں، اخلاق اور معاشرے میں جب تک مسلمان اتباع سنت پر پوری طرح نہیں آئے گا اور اجتماعی طور پر کامل دین پر قائم نہ ہوگا اس وقت تک مسلمان مغلوب رہے گا. چنانچہ معاملات میں اگر حق غیروں کا ہے تب تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اگر حق اپنا بنتا ہے، حق اپنا بنتا ہے، حق اپنا بنتا ہے تو جنہیں اپنا حق مخلوق سے لینا ہوتا ہے وہ لڑتے ہیں اور جنہیں اپنا حق خالق سے لینا ہوتا ہے وہ نہیں لڑا کرتے. چھوڑ دو. بہت آسان بات ہے. لڑتے وہ ہیں آپس میں جنہیں حق مخلوق سے لینا ہوتا ہے اور جنہیں حق خالق سے لینا ہوتا ہے وہ آپس میں لڑا نہیں کرتے. نہیں لڑتے. ہم اب خالق سے اپنا حق خالق سے لیں گے. جی ہاں، بہت آسان بات ہے. لڑتے وہ ہیں جو مخلوق سے حق چاہتے ہیں. اس لیے کہ
ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور نظر میں ہے، پھر کیا پرواہ ہے؟ پھر کیا پرواہ ہے؟ کہ صبر ایک واحد چیز ہے، صبر ایک واحد چیز ہے جس سے باطل اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے جلدی، لیکن مسلمان کی بے صبری باطل کی مدت کو بڑھاتی ہے. سمجھے نہیں؟ مسلمان کی بے صبری، ہاں، مسلمان کی بے صبری یہ باطل کی مدت کو بڑھاتی ہے. چاہو باطل کی مدت کو بڑھا لو، چاہو کم کر لو، یا صبر کا دامن تھام لو یا صبر چھوڑ دو. یہ بہت اہم بات ہے. اگر ہم اس کی ذرا غور کر کے گہرائی کو پہنچیں تو میں نے عرض کیا کہ صبر اور سنجیدگی اور وقار، ہاں، احتیاج ہے، احتیاج یعنی ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر کریں گے. جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ وقار، سنجیدگی اور صبر، کہ صبر سے بڑھ کر مدد کے لانے کا اور صبر سے بڑھ کر مدد کو جلدی لانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے صبر سے بڑھ کر. اس لیے فرمایا کہ جس کا حق ہے اس کا حق ادا کر دو اور اپنے حق کا مطالبہ اللہ سے کر لو. اس لیے معاملات یہ بہت بنیادی چیز ہیں اسلام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اور ہر قوم کے اسلام کی طرف آنے کے لیے. اخلاق اور معاملات، اخلاق اور معاملات. اچھا معاشرہ مل جائے گا غیروں میں بھی، لیکن اخلاق اور معاملات اس کا ہر آدمی پیاسا ہوتا ہے. عجیب واقعہ لکھا ہے، حافظ صاحب نے نقل کیا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کی طرف نکلے، دیکھا کہ ایک یہودی حضرت علی کی زرہ لیے ہوئے ہے. زرہ پہچان نہیں لے کر، زرہ ایک مہنگی چیز ہوتی ہے، جنگ میں پہننے والا کرتا ہوتا ہے لوہے کا، دیکھ کر پہچان گئے. اور یہ زرہ کھوئی ہوئی تھی، حضرت علی اس کی تلاش میں تھے، پہچانتے تھے اپنی زرہ، دیکھ کر پہچان لیا اور یہ کہا یہودی کی زرہ میری ہے. یہودی نے کہا نہیں، زرہ میری، آپ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک مقدمہ ہے، ایک چیز ہے، یہ کہتے ہیں ہماری ہے، یہ کہتے ہیں ہماری ہے. چلو عدالت میں، چلو عدالت میں فیصلہ ہوگا. عدالت میں گئے، شرح قاضی، حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی، حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی، شرح حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی، دیکھتے ہی اچانک امیر المومنین عدالت میں، امیر المومنین عدالت میں کیا حکم ہے؟ قاضی کرسی سے کھڑے ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرسی پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے اور پوچھا امیر المومنین کیا حکم ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ زرہ جو یہودی کے پاس ہے یہ زرہ میری ہے. اور یقینی بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط نہیں کہہ سکتے، اور ایک زرہ کے لیے نعوذ باللہ غلط بیانی کا تو کوئی دور تک بھی تصور نہیں ہے. یہودی نے کہا نہیں، زرہ میری ہے. قاضی نے پوچھا امیر المومنین آپ کے پاس گواہ ہے؟ آپ گواہ پیش کیجئے. فرمایا میرا بیٹا گواہی دے گا، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. فرمایا بے شک جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن ہم نے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے. میرا غلام گواہی دے گا، روایت میں ایک روایت میں میرا غلام گواہی دے گا. میں کہ نہیں، غلام کی گواہی کافی نہیں ہے. مومنین فیصلہ یہ ہے عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی، یہ زرہ ان کی ہے.
امیر المومنین ان کے بنائے ہوئے قاضی، اور فیصلہ یہ ہو، جیسے یہ فیصلہ ہوا یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں آج اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ میں نے زرہ اس لیے اٹھائی تھی اور عدالت میں اس لیے آپ کو لے کر آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم مسلمانوں کے درمیان جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قومیت کی یا دوستوں کی یا ظلم کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یہ تمہارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے انبیاء والے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے قاضی نے امیر المومنین کے خلاف، یہ فیصلہ اسلامی طریقے کا فیصلہ ہے، اس لیے میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ امین، یہ زرہ میری نہیں آپ ہی کی ہے، زرہ آپ ہی کی ہے، میری نہیں ہے۔ میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری عدالتوں میں فیصلے آیا نبیوں کی طرح ہوتے ہیں، نبیوں کی طرح فیصلے ہوتے ہیں، یا اسلام کے طریقوں سے ہٹ کر تمہاری عدالت میں فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جس سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ میں آپ سے صاف عرض کر دیتا ہوں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ اسلام کے تعارف کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں کہ جو آدمی یہ نہیں کرے گا وہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہے۔ ہم دیکھیے جب کسی کو اسلام سمجھایا جاتا تھا اور کسی کو اسلام کے لیے